ہر جگہ دے آکھے جڑا بندہ اے چاندے جڑے بندے دی روح نکل دی ہے جڑے روح نکلن لگ دی ہے اون ٹائم بڑی تکلیف تھی ہے۔ میرے نبی دا فرمان ہے کئی بندے دے جسم دے 300 مرتبہ تلوار چلائی وجہ این دا زخم دا گھٹ ہے تے جڑے روح نکل دی ہے اونی تکلیف اینے کو بھی زیادہ ہے۔ دوسری مثال میرے نبی نے دیتی ہے کہ جڑی والے بندے دی روح نکل دی ہے اگر کوئی مل مل دا کپڑا ڈھینگری دے ہوتے ساٹھ دیتا ونجے تو والوں کو چھکو صحیح سلامت واپس نہیں آندا تو انسان دے جسم دے اندر بھی ایویں روح ہے جڑے فرشتہ آکے چھکیں دے کڑھیں دے انہوں پتہ لگ دے کتنی تکلیف تھی ہے۔ اگر تو سا چاہتے ہو کہ تو آدھی روح فرشتہ ایویں قبض کرے جی میں اللہ دے نبیان دے روح قبض کرے اگر چاہتے ہو کہ میرے نبی دا چمکتا ہوا فرمانے جیڑا میرا امتی محبت نال میری ذات دے درود پاک پڑھ سے اسرائیل علیہ السلام ان دی روح ایویں قبض کرے سے جی میں اللہ دے نبیان دے روح قبض کرے اور میں تو آپ کو محبوب دا فرمان سوال دیتا ہوں تمہاری مرضی اپنی روح جی میں قبض کرانے اچھا ہو اور محبت اللہ پڑھوں الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله کچھ بندے بھی آتے ہیں کاموں کا مولوی ہے تیری دعا قبول تھی ہے یا نہ تھی ہے یعنی کوئی چنگا بندہ ہو گیا بالدہ دعا قبول تھی ہے کوئی شاعر نے بڑی پیاری خوبصورت ترجمانی فرمائی ہے وہ آکے اگر قسمت ویچ جے پھیر کہنی قسمت ویچ جے پھیر کہنی تو پند مدینے دا ڈھیر کہنی میں آپ وننا تے ون نہیں سکتا تے سونا صداوے تے دیر کریں صحیح ہے ایوہ سے کہ کہیں دی آمین کہیں دی درود پاک دا صدقہ اللہ سارے ایوہ سے جب درود پاک دیواری آگے اون دے ہم اپنے لب بند نہ رکھا کرو کھول کے محبوب کی ذات دے ایوہ سمجھے اپنی زبان کو حضور دے تو کھول کے درود پاک کرو الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ و صحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ حضرات محترم بھائی محمد وقاص نے بہت خوبصورت پروگرام سجائے اللہ تبارک و تعالی انہاں دا انتظام اہتمام کرنا اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرمائے اور انہوں نے بہت سونا انتظام فرمائے حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب کے اندر لکھ دیں کہ جیڑا بندہ میلاد مناوے یہ محفل دے باروں اللہ دے فرشتے نے آکے محفل کو گھیر گی دے یہ سمجھے جی میں ایسا تمبو لا دینے دے اندر چھپ ہوئے برقرات لا کے ایک جگہ بڑھنے کہ اے جگہ ایسا منتخب کی تھی میلاد واسے تو جی میں اسا انتظام کرنے ہی رب دے فرشتے آکے محفل دے بارو گھیر گھننے تو محفل کو سوندے بھی ہیں تو محفل آلہ سے دعا بھی کرنے ول اللہ دے معزز فرشتے جبرائیل میکائیل اسرافیل اسرائیل یہ چارے فرشتے آکے محفل کرام آلہ سے جنتی دعا بھی کرنے تو بخشے دی دعا بھی کرنے یعنی جے میلاد منائے او بندہ اے انعام گھن گے اے نہیں دیکھنا محفل وڈی ہوئے اے نہیں دیکھنا انتظام زیادہ کرو فرمایا اللہ دے ولیین صرف چھولے گھن کے ولینے معبود بار گاج کرنے اے نہیں نٹھا دینا رب تعالیٰ اے نہیں دے دا رب اے دے دے کہ بندہ جیب دا سخی نہیں دل دا کتنا سخی کہ محبوب دا ذکر خوشی نال کیتے یا سال کے کیتے سے اے دے دے رب تعالیٰ اور بھی بزرگاں نے لکھی اپنی کتاب کے اندر اور فرمینے جیڑا بندہ میلاد منا دے جیڑی جگہ دے ہوتے میلاد کیتا ونجے شارے ہی لکھ دیں پورا سال اون گھر دے ویچ برکتان دے رحمتہ دا نزول کی نہ اون جگہ دی اللہ دے فرشتے آگے پورا سال زیارت کریں یعنی وہ کتنی خوش نصیب جگہ ہے جیڑی جگہ دی فرشتے آگے زیارت کریں فرمایا ہوں گھر دے وچوں بیماریاں مک وینے دکھ ختم کی وینے پریشانیاں پورا سال گھر دے قریب نہیں آنے جیتا میلاد منایا
اور آقا محبوب علیہ السلام نے غلاموں فرمایا یہ میلاد آج نہیں، یہ اولیاء بزرگان دین محبوب دی آمد تو پہلے 1000 سال پہلے بھی یہ میلاد منایا گیا، اور صرف اسا میلاد نہیں منایا، انہوں نے صرف محبوب دی سنت ادا نہیں کی تھی بلکہ رب دی بھی سنت ادا کی تھی۔ رب نے اپنے قرآن میں ارشاد فرمایا کہ اللہ نے نبیوں کو وعدہ کیتا جڑے جلسہ کیتا، فرمایا میرا نبی آوانیے تو سارا نے اپنی نبوت چھوڑنی ہے، رسالت چھوڑنی ہے، میرے نبی کی پیروی کرنی ہے۔ سارے نبیوں نے آکے ٹھیک ہے یا اللہ، رب نے نیک لوگوں کو کیا نہ سجائے اپنے محبوب دا میلاد ہے، صرف نبیوں کو سج کے محبوب دا میلاد منائے، بل میرے نبی نے اپنا میلاد کی میں منائے، حقیقہ کر کے ایسا حقیقہ کرے نا اولاد دا مسئلہ بھی سماعت فرماؤ، جی ٹائم تک ایسا حقیقہ نہ کروں ایویں سمجھو ایک قرض ہوندے ساری اولاد کے سر دے رہنے دے، ماں پیو دے سر دے ہوتے قرض ہے، جی ٹائم تک حقیقہ نہ کرے، اولاد حقیقہ کرنا میرے نبی دی سنت ہے، اور میرے نبی نے بکرہ ذبح کر کے اپنا میلاد منا کے صحابہ کو کھڑائے۔ اچھا وال صحابہ نے بھی میلاد منائے، حضرت عامر انصاری اپنے گھر والے کو اکٹھا کر کے اپنے گھر کے اندر بیٹھ کے میرے نبی دا میلاد پڑھے، جب میلاد پڑھے فرمایا میرے نبی تشریف گن کے دروازہ کھٹکھٹائے، بیٹا دروازے سے یاد ابا جڑے نبی دا میلاد منائے سے وہ ملائے وہ نبی تشریف گن ہے، یعنی یہ بھی کرم ضرور تھی دے، جیڑا بندہ میلاد مناوے حضور کرم ضرور فرمائے۔ اسا ہوں نبی دا کلمہ نہیں پڑھا جیرے نبی کو کوئی شاید پتہ نہ ہو، اسا ہوں نبی دا کلمہ پڑھے جیرا سارے نبی سب کو جان دے، سارا نبی سب کو جان دے، ایسا وہ نبی دا کلمہ پڑھے۔ آپ نے بہت خوبصورت حضرت عامر انصاری نے میلاد منایا، اور انہوں نے میلاد منائے، اے آئی محبوب دا میلاد، ہونا سا غور کرنے ایسا اللہ دے محبوب نال پیار کتنا کرے، ایک کون ہے میلاد النبی، دوجا ہے رسالت النبی، ایک ہے آقا دا میلاد، دوجا ہے آقا دی رسالت۔ اور دوسرا تھوڑا جیا غور کرنے میں مسئلہ سمجھا کے لمبی چوڑی محفل نہیں، نہ ہی لمبا چوڑا بیان ہے، عشاء پہلے ختم بھی پڑھنے، درود و سلام بھی پڑھنے، دعا بھی منگنی ہے، پہلے ختم کرنے، غور کرنے۔ ایک ہے میلاد النبی، دوجا ہے محبوب دی رسالت۔ بہت سارے لوگ نبی دا میلاد منینن تے رسالت نہیں منینن، اور دوسرا سو کی میں میلاد محبوب دی ولادت ہے، تو سا خوشی منا کی تھی، ای کو آکھا کہ میلاد پتہ کی کو آکھا ویندے پیدا تھی منا، ای کو آکھا ویندے میلاد، اور اللہ دے محبوب دا جڑا نا رکھا گیا نا، حضرت عبد المطلب دے کوئی لوگ جمع تھی کیا جڑے انہاں صدوے نہیں اپنے پوترے دا حقیقہ کی دے نا، حقیقہ کر کے سجدے نے سارے لوگ ہیں، انہوں نے آکھا صحیح عبد المطلب اپنا لال لکھا دے صحیح سونا کتنا ہے، جنہوں نے چاہ کیا ہے نا آکھا نے ایو جیا سونا دا سب پوری کائنات نہیں نٹھا، تو میں کہ میرے رب نے آکھا اس ایو جیا سونا دا میں پوری کائنات بنایا بھی نہیں، بنا مادا تو سا دیکھو، فرمایا جڑے لے چاہ کیا انہوں نے آکھا صحیح نا کیا رکھے ہوئے، آپ نے فرمایا میں نہ رکھے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، انہوں نے آکھا نا تو بہت سونا رکھے، تو پوری مکے دے اندر کہیں دا نا ہے بھی کوئی نا، ایڈا سونا نہ رکھے، وہ آکھا نا تو بڑا سونا رکھے، آکھا نا بھی سونا رکھے تو ہے بھی سونا، ہے بھی سونا، یہ نا دی پتہ معنی کیا بن دے، یہ نا دا معنی بن دے الذي يحمد حمدا بعد حمد، اے او نا ہے جنہی بار بار تعریف کی تھی، بار بار ذکر کی تھی، اے واحد اللہ نے اپنا محبوب عطا فرمائے جیندہ ذکر رب بھی کریں دے تے جگ بھی کریں دے، اے او نبی ہے فرمائے جڑے والے میلاد کی برکت بھی سماعت فرمائی ہے، وہ تھوڑی جے کوڑی بھی گال کر گیا جیڑا بندہ عاشق رسول بھی بنے، عاشق رسول بنن تو بعد چھاتو تلاوے محبوب دے میلاد دا جھنڈا، اور ایک یاد رکھو بغیر وضو میلاد دا جھنڈا سچا نہیں سکتے، ایک دوسری چیز اے نالین مبارک، اے حضور دا روزہ مبارک بنائے، اے ایسا اپنے دل دے ہوتے جڑا لائے نالین مبارک، اے لا کے ایسا لیٹرین اچھ نہیں بن سکتے،
ایک صحابی رسول نے مندری پاتی ہوئی تے مندری اتنے نہ لکھا ہے جڑے واش روم وچ ونجے نال ہار رکھے، یعنی اے ادب تو خلاف ہے. اور جھنڈا لاونا تے اندی رکھائی نہ کرنا، اے بھی جھنڈا یا جھنڈی لا لے اندے وقت تلے پیراں تلے آوے بے ادبی نہ ہو. لاؤ تو والوں کو سنبھالو نہیں صحیح. بڑی چیز اسا جھنڈا لائے چھت دے اتنے لایا ہوئے جھنڈا تے کمرے دے اندر چلدی پئی فلم، اسا عاشق رسول نہیں ہوئے. اتنے جھنڈا لایا میلاد والے نبی دا تے اندر نبی کو ناراض کرنے والا کام کیتا. معلوم کیا یاد رکھ کے مر ہر کہیں منگے پتہ کہ نہیں زندگی ایک دن دی یا ایک سیکنڈ دی. مرن تو پہلے ایسا کام کر ونجو مرن تو بعد قبر وچ کھلے نہ لگن، قبر وچ نبی آ کے شفاعت فرمائے. اتنا پیار اپنے نبی نال ضرور کر کے اگر پیار پوتر کو پیو نال ہوے برداشت نہیں کریں گا، ماں کو پیار ہوئے بیٹی نال ماں برداشت نہیں کریں گے، رشتہ دار کو رشتہ دار نال پیار ہوئے برداشت نہیں کریں گا. تو اگر تسا نبی نال پیار کرے سو تو قبر وچ عذاب کو بچو. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری. اتنا پیار حضور نے ضرور کرو. اچھا نئی نے اپنی دکان دے اوتے لکھا ہے کہ سونا آیا تے سج گئے نے گلیاں تے اتنے جھنڈا لایا ہے باہر فلیکس لا کے لکھا ہے کہ میں بھی عاشق رسول ہوں. تے اون تو بعد کیتا کیا ہے اندر بن کے نبی دی سنت تے اس طرح چلا کے گندی نالی سٹ کے عاشق رسول بنا. یہ ہے عاشق رسول. یاد رکھو میرے نبی دی واحد سنت ہے جڑی قبر چ نال دے. اگر چٹی داڑھی ہوئی نا جڑے جڑے بابے بیٹھے ہوئے میں وعدہ نہیں گندا اج تو بعد کوشش کرو داڑھی رکھو. وہ داڑھی رکھنا اچھی گال ہے کیوں جیندے سفید وال ہوے نا رب بھی حیا کرے گا. رب آدھے میں اندے سفید والاں کو دیکھا یا ہی گنہگار کو دیکھا. سفید والاں دے رب بھی حیا کرے گا. اگر چاہتے ہو قبر وچ عذاب کو بچ ونجو ہن شادی نہیں کراونا ہے. اور بابے نے تو شادی ٹھیک ہے چلو کوئی نوجوان آ کے شادی کرانی ہوں داڑھی رکھا تو مطلب رشتہ نہ ملے. میں کہ تسا نہ شادی نہیں کراونا شادی ٹھیک ہے نا حضور نال وفا کرو رکھ گنو ہو سکتے اج داڑھی رکھو پر موت آؤ نیت کر گنو. فرمایا انما الاعمال بالنیات سارے عمل دا دار و مدار بندے دی نیت ہے. اور نیت ایسی ہے بھائی جان نظر بھی نہیں آتی کہ اندر ایسا کیا سوچا ہے نظر نہیں آتا. یاد رکھو جیڑی جیڑی نیت تسا گھن کے آئے ہو مدینے والا نبی جان جیڑی جیڑی نیت نہ جیڑا جیڑا بندہ آیا بیٹھے حضور جان دے. اور نیت اگر چنگی کر کی دیے میرے نبی دا فرمان ایک بندے نے آ کے یا اللہ اگر میرے کو 2 لاکھ روپیہ آ گیا تو میں نیک کام کرے سے مسجد بڑے سے نیت کی تھی پیسہ نہیں آیا صرف نیت کی تھی پر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو ثواب عطا فرمایا. خالی عمل نہیں کیتا نیت کی تھی. نیت چنگی کر گنو نیت مال دا دار و مدار نیت ہوتی ہے. ایک بندے نے آ کے میرے کو پیسہ آ گیا میں شراب پیسا پیسہ آ گیا میں بدماشی عیاشی کرے سا صرف نیت کیتی ہے کیتا نہیں قرآن کی جنا سنو ٹھیک ہے. پر میں کیونکہ انہیں ایک بندے کو حدیث باقی ہے ایک بندے کو پیسہ ہے انہیں مسجد بنائی ہے دوسرے نے آ کے یا اللہ میرے کو ہوندا میں بناواں اللہ نے ثواب دے دیتے. ایک نے آ کے انہیں کو پیسے بڑی عیاشی بدماشی کرے نہ پہ شراب پینا پہ وہاں کہ اگر میرے کو ہوندا میں بھی وہ کام کرا رب فرمیسی اور تو بھی گھن نہ جا. معلوم کہ چنگی نیت کر گنو چنگی نیت ثواب بھی چنگا مل گا. کوشش کرو آج تو بعد داڑھی رکھ گنو. بہت سارے لوگ تو بن کے جڑے دے دن اتنا اس طرح نہیں پھرتا اور آدھے نہیں منہ وچ آلو پاؤ گال بیار کر دو اس طرح چلاؤ. اور نبی دی سنت اس طرح چلا کے نبی کو ناراض کر کے خوش کی کرو نہیں. یاد رکھ نہ حضور دی شفاعت تو بغیر گزارا کرنا نہ قبر نہ حشر نہ دنیا. اگر دنیا سے عذاب کرنے پہ ہو میرے رب قرآن فرمائے دے وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر. فرمایا جڑا مصیبت پریشان آنن تو ہاتھ پہ رہندے گناہ ہے اے نہ کوئی بھی عذاب نہیں آندا رب بھی عذاب دینا ہی نہیں 70 ماہ تو زیادہ پیار کرے تو کتنا چاہتے کہ میں اپنے بندے کو بیماری دوں. اور بھائی حدیث پاک میں پڑھتا بھی ہم سورۃ سجدہ سورۃ الشورى آیت نمبر 27 غالباً پڑھتا بھی ہم سویرے درس لیتے ہیں. ان کے اندر میرے رب نے فرمائے بھائی جان کچھ بندے ایسے ہیں میرے رب نے فرمایا اگر میں بندے کو پیسے نہ دینا نا
پیسے نہ دینا کو ذمہ دار نہ بنے گا تو یہ بندہ تباہ و برباد کیا ان ایمان سلامت نہ رہا رب نے فرمایا نہیں واسطے پیسے دیتے کہ ان ایمان بچ لگے دوجے بندے کے بارے میں رب نے فرمایا یہی بندے کو میں واسطے پیسے نہیں دیتے یہ حکمت ہے میرے رب کی غریب پریشان نہ دے کرو اے رب کی حکمت ہے غریب خوش نصیب ہے جیڑا بندہ اپنے ہاتھ نہ روزی کما کے کھانے نا اس کو میں مبارکباد دینا میرے نبی نے نہیں مبارکباد دیتی حضور نے فرمایا خوش نصیب ہو ہے جیڑا اپنے ہاتھ نہ روزی کما کے کھانے حضور نے فرمایا کل قیامت علی ہو سی فرمایا میرے نبی نے ایک غلام کم کرے نا حضور نے ہاتھ پکڑے ہاتھ دیتے ہاتھوں دیتے چھالے میرے نبی نے آگے چھالے کی ہوتی گئے کہ یا رسول اللہ کم کرے نا حضور نے ہاتھ پکڑ کے میرے نبی نے مسعود دے ہاتھ چم کے حضور نے آتا تک مبارک ہوئے جیڑا اپنے ہاتھ نہ روزی کما کے کھاوے میں نہیں اللہ کا حبیب ہوں بھی اللہ کا حبیب ہے دیکھو کتنا خوش نصیب ہے یار حضور جی نے ہاتھ چمے مسعود دے ہاتھ حضور چمے یار مسعود غریب دے ہاتھ غریب خوشی میں فرمایا غریب کیوں خوشی میں قیامت نہیں ہوتی جیڑے ذمہ دار چودھری امیر ترین 500 سال بعد جنت ویسے امیر 500 سال پہلے غریب 500 سال پہلے جنت ویسے اور غریب خوشی کیوں نہ منا رہے حضور نے فرمایا جب میں جنت وینا پہ ہو سا میرے سجدے بھی غریب ہو سن حالی نہیں میں بنے دیا حضور فرمائے میرے سجدے بھی غریب ہو سن قدمے بھی غریب ہو سن سامنے بھی غریب ہو سن پیچھے بھی غریب ہو سن حضور نے غریبہ نال اتنا پیار بنایا آج جنہیں کو چاند کچے آگے انہوں نے غریب کو حقیر سمجھ گئے انہوں نے ظلم کی تھے کہ یاد کر گئے جتنا ظلم کی تھے کر گئے غریب سمجھ کے مردہ سے قبر چون پہ تلج ویسی شان امیر بھی اللہ غریب دیے ظالم کو عذاب مل گیا مظلوم کو پتہ ہوا لے رکھسی ایک بادشاہ ابراہیم بن آدم گال سنا کے گال ختم کرنا وقت بادشاہ اپنے کمرے کے اندر ستا پہ شیش محل کے اندر ستا پہ یعنی بادشاہ جڑے ہیں نا بادشاہ نے اپنی بادشاہ چھوڑ کے تو فقیری اجا گئے انہوں کو سمجھ آ گئی جی کو دین بھی سمجھ آ گئے نا فرمایا انہیں امیری نہیں دیتی وہ آکے امیری کو لے تو فقیری چنگی ہے ابراہیم بن آدم بنا سنا ابراہیم بن آدم رحمت اللہ تعالی علیہ وقت بادشاہ اپنے محل کے اندر ستے پہ جڑے کمرے دے اوتے چھت دے اوتے ٹرن دی آواز ہوئی ہے جڑے باڈی گارڈ کھڑے نا کہ میری چھت تو بندہ لاؤ کیڑا ہے جنہ تلے تمہارا لتر پتہ لگ رہی ہے جڑے ویلے آواز دیتی ہے کچھ نہیں سنی تو بس کار کار دی آواز ہے انہاں کہ صحیح ہے کو کمرے سامنے آواز دیتی ہے کیڑا ہے تے کو اپنی جان پیاری کہنی میری چھت دے آ کے وہاں کہ اچھا میرے کو تو جان پیاری ہے وہاں کہ خیر کیا وعدہ کرے نا وہاں کہ چھت پہ اسے اٹھ وعدہ کرے نا کیا وعدہ کرے نا چھت پہ اسے اٹھ وعدہ کرے نا وہاں کہ عجیب بندہ چھت تو تک نہیں اٹھ چلے چھت تو بھی اٹھ لگے وہاں کہ گال صحیح ہے اگر چھت تو اٹھ نہیں لب دے کمرے چ بستر ہوتے نرم بستر ہوتے سمن نال رب بھی نہیں لبدا رب کو بولنے واسطے نرم بستر دے رب بھی نہیں لبدا معلوم کیا رب کو بولنے تو بستر چھوڑنا پوسے مسلح بہانا پوسے اور ماما بہنی نہ ایک گال کر کے گال ختم میرے نبی نے فرمایا عورتوں کو کٹھا کیتے عورتیں آگے قریب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عورتیں تو صدقہ خیرات زیادہ کیتا کرو آج تو میرے ماما بہنی غیبت بڑی کریں نا ایک بے دی بہ وجن تو غیبت شروع کیوں فرانی ہے کہ ایک گال کو 100 گال بنا دیونی میرے نبی دا فرمان ہے چاہے غیبت کی تھی اپنے مردے بھرا دا گوشت کھا دے ایک اگر ماں چنگی ہوئے نا ماں نیک ہوئے تو بیٹا بابا فرید جی پیدا تھی نے بابا فرید دی ماں نے وصیت کر دی تھی چلے میں مرانا میرا جنازہ وہ پڑھاوے جی دی تہجد بھی قضا نہ تھی تو سارے ولی بیٹھے ہیں بابا فرید نے پوچھو جنازہ کون پڑھے جی انہوں آگے ساتھ نماز ہی کریں نہیں پڑھی نماز ہی چھوٹ رہی ہے ولی کا سباد بنے بابا فرید نے اپنی ماں کو تسلی دی تھی اماں پریشان نہ تھی تیرا جنازہ میں پڑھے سا میری تہجد قضا بھی نہیں تھی ماں دا کمال ہے کیونکہ پیو آنے بیر دا چھڑو سے ہے کہ نہیں آنے پیو تا کیا بیر تو پہلی درس گاہ ہوگی ماں اگر ماں پڑھانے نا کلمہ خواجہ بختیار کاکین خالی چھوٹی عمر ہے 14 سبارے ماں دے پیڑے پڑھ کے ہیں وہاں پڑھ دی نا ہی قرآن آج تا ماں جنی ڈرامہ دے دی بیٹی ہوئے تو آج جرہ پوتر جمعہ تا گانے گاونا رہا تھا جم سنا اگر ماں آٹا مرین دیا فلم دے دی بیٹی ہوئے تو وال پوتر تا نچنا رہا پیدا تھی سنا
اگر چاندے اولاد نیک بنے ماں پیو دی فرمان برداری کرے اولاد نیک ہوئے سارے اگو نہ مولے آج چاہیے ماں پیو ایسا عمل کرے کہ آج تو بعد اولاد نہ فرمانی کرنا کرے اچھا ایک گال جڑے ویلے گھر دے اندر ایک دا اے گزارش ہے میری ناراض بھی نہ دیوائے میاں تے بیوی کھارے چ نہ لڑائے کیوں جڑے ویلے اولاد لے دی نا کہ ماں پیو لڑ دے ماں میرے پیو دا ادب نہیں کرے نی پیو جڑا میری ماں دی عزت نہیں کرے گا وہ آدن جڑے بڑے ٹھیک ہے وہ تو آکو دے کے کاٹی کرے نے بیانے اگر پیو ماں ہی میں کرے سی اچھے ہی میں کرے سو یہ تُسا ایک میں جاکو بلینے پہ اچھی زبان ہے اچھی آواز ہے بل جڑے پوتر بلینے بل برا لگ دے جڑے دھی بلینے بل بری لگ دیئے بری تا لگ دیئے اسا انہوں کو قرآن دی تعلیم نہیں دیتی دین دی تعلیم نہیں دیتی انہوں کو ادب مصطفیٰ نہیں سکھایا انہوں کو محبوب دی عزت نہیں سکھائی اگر چاندے اولاد نیک بنے آج ماں پیو نماز پڑھو چھوٹا جی امال ہوئے تو بھی نہیں سمجھا ہوئے ماں مسلح دے آدھے کام پڑے پہ گئے اگر پیو مسلح دے آیا کرو ہے تو اتنا لایا نہیں کرو گا آج ادھے چھوٹے بال کو کی میں گھر بنیوں فرمایا اگر مسجد چھوٹے بالا دی آواز نہ ہوئے حضور نے فرمایا نسل تباہ دی رہتی ہے آج تو سب فصل قرآن نے صحیح ساری فصل تباہ دی گئی ہے میں کہ فصل بھی خیر ہے اے جسم بھی غذا اے جڑی نسل آنی پڑی ہے اے تو آنے ایمان بھی غذا ہے اگر ایمان بچاؤنا چاہتے لے اپنی اولاد کو قرآن دی تلقین کرو اچھا سکولی بال میں پہلے سو تیرا 12 جماعت پڑھا کرو ہے 12 جماعت پڑھا کرو ہے پیو دی قبر دے ون کے ایک بندے نے لو پتر گال مو گئی لو پتر نے ایک کو بنے سی جہاز چلاونا میں جرائی نہ لنگڑا ان کو مسجد پہ حافظ بنا سی جڑے پیو نوئے نہ لنگڑا بھی قبر دیا غور کرو جڑے پیو نوئے لنگڑا بھی قبر دیا وہ جہاز چلاونا نے جہاز گھر گیا ہے جی میں جہاز لے سی سارے بندے کھڑے پہلے تو مٹی مٹی تھی ہے پہلا کام سارے دے چہرے دے منہ دے مٹی جے جہاز لائے آ کے پیو دی قبر دے پتہ کی تھا کیا ہے میلے لے کر غور بھی کرنے پیو دی قبر دے آ کے بوٹ بھی مارے سے سلوٹ بھی مارے سلوٹ دے بوٹ مارے سے پیو کو ثواب کیا ہوگی تو جیڑا صحیح بچہ ہوں دے ان کو تو سکول اچ پاؤ میں اعتراض نہیں کرے نہ پہلے قرآن بھی پڑھاؤ اگر چاہتے ہو قبر بھی اچھی بنے تو اولاد فرما بردار بنے انہیں مانا بھیڑی دے کو ہاتھ جوڑ کے گزارش ہے مانا اپنے پتر کو کھیر پلانے دے یا سین پڑھ کے پلاوے اگر جڑے حقہ ملن دے سبحان اللہ بھی پڑھ کے حقہ ملن جو روٹی پکانے دے سبحان اللہ دی آواز ہوئے میں کہ جڑے ایسی روٹی پکا کے اولاد کو پڑھے سے اولاد روٹی کھا کے نہ فرمان نہیں فرما بردار پیدا کر اچھا دوئے ہیں ایک نے آکے قرآن پڑھے پہ نے آکے پیو دی قبر دے بوٹ مارے بل سلوٹ مارے میں کوئی ایڈا سے بوٹ والا دے سلوٹ والا وہ سارا کتابہ سکون دے پڑھے پیو کے ثواب مل سی تو وہ لنگڑا کرنا ہے نا جی کو مدر سے بھیدے معلوم کیا اچھا بچہ اچھا میں کوئی ایڈا سو پیر پٹھان کو لگ بندہ آگے صحیح مہربانی کرو اللہ تعالیٰ تبارے کیا عقیدہ ہے میں کوئی ایڈا سو ایک کام رسو میں چندہ کم کرا کہ بس میں نیک تھی میں اللہ تعالیٰ مارتا ہوں کہ ہی میں کری اللہ تعالیٰ کو نا اپنے کو اچھا سمجھی اور غور کرے اللہ تعالیٰ کو اپنے کو اچھا سمجھ دے ہو اللہ سارے کو اچھا ہے نا آدھے بیٹے پر عمل کرنے کرے غور کرو اللہ کو اپنے کو اچھا سمجھ دیا سب اللہ سارے کو اچھا ہے وہ آکے ہی میں کری اللہ کو اچھا نہ ہی سمجھ سکے تو اللہ کو اپنے برابر تو سمجھ گئے سکولی ہے آگے ہوا جیسے ٹھیک ہے پیر پڑھان رہے کہ اچھا سویر چاہیے روٹی رکھیے سامنے روٹی بھیجیے نے ایک دوتے تلے پروٹین دیسی مکھنا ساگ ہے جیتے ہیں کوئی سکی روٹی بھی دیتی ہے یہ سامنے رکھیے نا دروازہ کر کے غور کرا میری طرف گال موقع یہ بیان موقع جڑے والے دروازہ کر کے نا دروازہ کر کے منگا نہ رہا کہ اللہ دنا دے پہنچے بیاونے 2 منٹ بیاونے مہربانی کر کے کیا کی دے 2 منٹ ہوا کہ مہربانی کر منگا نہ جڑے والے آئے نا انہیں روٹی چاہتی غور کرا ہے توارے بول جان دے نا تو ساتھ میں اللہ کو اچھا توارا اے ہونی گال پہ پکر ہے تو ساتھ کیسا اپنے آپ کو اللہ کو اچھا سمجھ دیں مگر نہیں پیر پڑھان لے کر اپنے آپ کو اللہ کو اچھا سمجھ لے انہاں کسی ٹھیک ہے وہاں کیا اگر اچھا نہ سمجھ سکے اپنے برابر سمجھ کے نہیں کیا غور کرنے اپنے برابر سمجھ کے نہیں انہوں نے آکے ٹھیک ہے صحیح اپنے برابر سمجھ سا تو روٹی منگن آئے جڑے منگن آئے انہیں پتا کیا کی جو غور کر انہیں پتا کیڑی روٹی چاہتی ہے اور مکھن بھی ہے تلے پراٹھے بھی آنے چاہیے تھا اے تلے پراٹھے بھی منگن آنے کو اللہ تعالیٰ نے منگا بھی آئی نا تلے اچھے والے جو نا والا اللہ کو اپنے تو اچھا سمجھے نا مگر نہیں انہیں کیا کی تھے
انہیں تلے پراٹھے رکھے اپنے واسطے، دیسی مکھن اپنے واسطے، ساگ اپنے واسطے، تے جیڑی ہے نا سکی روٹی چاہ کے فقیر کو دیتی ہے۔ غور کر لے جڑے والے وہ روٹی کھا کی تھی مکھن والا چلے گئے، سویر تھی ہے آگے سے میرا ٹائم ضائع کرا دے، میں اتنی لندن ہی سفر کر کے اتنا آیا پاکستان دے اندر، لندن ہی سفر کر کے تُسا میری گال تو مول بھی نہیں پاتا، تُسا کیا کیتے تو میرے کو کوئی وصیت کرو۔ آپ نے آ کے میں کو وصیت نہیں کی تھی، اللہ کو اپنے کو اچھا سمجھی، جو نہیں سمجھا برابر سمجھی، جو بننے لگے اگر کوئی وصیت ہے کوئی چنگی وصیت کرو۔ پیر پٹھان نے پکڑے آپ چلا لے چاگن، آپ نے فرمایا خبردار میں تے کو کہ اللہ کو اپنے آپ کو اچھا سمجھی یا برابر سمجھی تے اللہ کو برابر نہیں اپنے تو کم تر سمجھے، وہ کہ کی میں سمجھ نہیں آئی۔ آپ نے فرمایا گال ہی میں جڑے منکن والا کہندے نہ دے منگیا اکے اللہ دے نام دے اکے کیڑی روٹی دتی ابھی اکے سکی اکے اگر اچھا سمجھا تو اچھی روٹی دے، تلے پراٹھے دے میں اللہ دنا دے، مکھن دے میں اللہ دنا دے، میں کو اللہ کو اپنے آپ تو اچھا سمجھا، اگر یہ نہ کرے چل ایک روٹی مکی ہوئی دے میں مکھن دے میں آپ نے برابر کر رکھیا، ایک اپنے واسطے رکھیا روٹی، ایک پراٹھا اپنے واسطے، ایک اوپر دے وال سمجھے تو برابر تو سمجھے نا، اللہ کو برابر بھی نہیں سمجھا، اللہ کو اپنے تو اعلیٰ بھی نہیں سمجھا، سکی روٹی دے کے رب کو اپنے تو حقیر سمجھے، نہیں نسے اور اچھا تو کیا سا اعلیٰ سمجھے، کتنا اعلیٰ سمجھے، اگر اعلیٰ سمجھے اے نصیحت اے نصیحت، اگر چاندے اولاد نیک بن منجے، حضور نے فرمایا دھیا بیڑی کو، فرمایا ہے میرے ماما بیڑی میں گیا جنت اجوان کے، جنت جٹم جہنم میں جٹم، سب تو زیادہ عورتیں جہنم میں چل، جیڑا بندہ کرائے دی ناراض کر لے نا انہیں نماز روزے کوئی شے ادا نہیں تھی، اگر کہیں کو ناراض کیتا ہے راضی کرو، معافی منگو، اللہ استعدا فرمے سے نظام والا کام نہ کرو، ملاون والا کام کرو۔ میرے نبی نے فرمایا چاہے ملائے اللہ بغیر حساب کتاب جنت دے دے، اجا ڈو لڑنے کو سنبھال لینے نا چنگاری لینے، بلکہ کیا فرمایا عورتوں کو میں جہنم میں زیادہ عورتوں کو لکھے، عورتوں کو چاہیے اپنے آپ کو اچھا کریں تاکہ اولاد اچھی تھی بنے، بیٹی اچھی تھی بنے، اگر ماں اچھی ہوگی تو بیٹی پیو کی عزت رکھے سی، اگر پیو اچھا ہوگا تو بیٹا پیو کی عزت رکھے سی۔ اے ہے نصیحت، اے ہے وصیت، تسے میرا بھی سنے، اور تو بعد انشاءاللہ وعدہ کرو نماز کا ادا کرنا تسے، اور تو بعد وعدہ کرو انشاءاللہ قرآن روزانہ پڑھو، یار صرف زیارت کر گنو والی ثواب ملے، نہیں پڑھا کوئی مسئلہ نہیں، صرف چاہ کے چم گنو زیارت چکر والی قرآن شفاعت کوئی نہ کراؤ سکو۔ ماں بیڑی کی یہ گزارش ہے اپنی اولاد کو نہیں کرو، باپ شرم یہ گزارش سے ہاتھ جوڑ کے میری آج تو بعد نماز نہ چھوڑے گا، تو اس سے نمازی پر سے اولاد نمازی بننے سے اللہ تعالیٰ گھر کے اندر برکت عطا فرماوے۔ جیرے دو چل کے تمام دوستوں کا شکریہ، تمام کی مبارک جیڑے دو چل کے اللہ سب کو اجر عظیم عطا فرماوے، جیڑے نیک ارادے دل کے اندر گھن کے اللہ تعالیٰ پورے فرماوے، جیڑا پریشان ہے اللہ پریشانی دور فرماوے، جیڑا بیمار ہے اللہ حضور کے میلاد صدقہ بیماری دور فرماوے، اللہ تعالیٰ سب کو اجر عظیم عطا فرماوے۔ انہا علینا علی الفلاح